لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے، صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا، ترسا ترسا کے دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم، اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا، اس کا جواب نازل کیا. غلت ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا؟ اللہ کو اپنی طرف بخل کا تانا پسند نہیں ہے. اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے پھر یہ غربت کیوں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے بھائی، یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں. بارشیں برس رہی ہیں، زمین سے پیداوار اگ رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے، غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے، وہ تو پھر اس کا ہیڈ ایک ہے نا، وہ سوسائٹی کا ہیڈ ایک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا تانا پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے، وہ تو جواد ہوتا ہے، وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی وہ تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بہت صحت مند ہیں. نبی اتنے صحت مند تھے بخاری میں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ، اور خوراک کیا ہے؟ ایک دن ایک وقت کا کھانا، وہ بھی کھجور، اونٹ کا گوشت، بکری کا دودھ، اسی پہ گزارا. ایک ٹائم کا کھانا، اور پھر روزوں پہ روزے بھی، اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا، میرے پاس ایک نوجوان آیا انتہائی باریک، بہت باریک سا، کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل بھی، پہلے بیلنس ڈلوائیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو رہا صاحب بیلنس ہے وہ بھی مذاق کر رہا تھا، اس سے بھی تکلف ہے. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جم جاؤ، تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جس باڈی پہ، کوئی کھاؤ پیو، کوئی جان تو بناؤ. تو کہتا ہے مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. اب یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھتا، چیخیں نکل جاتی ہیں. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 1 کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو ایک تن کا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف، وہ اٹھاؤ. پھر جب ایک بٹن اٹھانے کی طاقت ہو 2 بٹن کر دو. بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا کال. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ، بٹن کے پیسے میں دے دوں گا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی، آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ؟ آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہلکا بھی نہیں، بھائی کیوں نہیں اٹھتا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا، یا اتنے اپاہج ہو گئے کیا 54-58 بھی نہیں اٹھتی؟ خیر، جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی، بھائی واکنگ کر لو، تیز چلنا سیکھو. تیز چلا نہیں جا رہا، جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل. تھوڑا تھوڑا چلو گے، تھوڑا تھوڑا دوڑو گے، آہستہ آہستہ، تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا. خیر، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں، آپ کو خوشی ہوتی، لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے، آپ بہت جمیل ہیں، خوشی ہوتی، اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے. شعر کیا کہا ہے انہوں نے؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے.
مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں، ہندی تلواریں اور نیام سے نکلی ہوئی تلواریں. تو یہ بہادری ہے، بہادری کہ یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا، جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں، اور آپ بدر میں لڑے، احد میں لڑے، احزاب میں لڑے، بنو قریظہ سے لڑے، کتنی لڑائیاں کی آپ نے. آج ان لڑائیوں کا اثر ہے، پلڑا کس کا بھاری رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے، اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے پتھر گر رہے ہیں نا، پتھراؤ ہو رہا، اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں، لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہری کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا، آپ کی نہیں. تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے. آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے، صحیح، لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے. سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی. مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو، پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتے ہیں اپنا 5 روپے بھی کبھی ان کا مدرسے پہ نہیں لگا ہوتا، دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی، کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ تو بھی تو کبھی ڈال دے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا، میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں، ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں، ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں رکھتے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں، جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے جو مشائخ ہیں، میرے جو شیخ ہیں، جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں. تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا، یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں، ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال کی پیدل جماعتوں میں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں، کچے علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے، بیت الخلاء کا صاف ستھرا نظام نہ ہو، جہاں پہ ان ریگستانوں میں، کچے علاقوں میں، تھر میں، پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں. پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے. اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں، جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. شٹ اپ، صحیح ہے نا، بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو خیر کہاں سے کہاں بھائی، دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی. وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، کہ آپ تو بہادر ہیں، آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے، ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے. نا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے. تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر، اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر، تو وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب ابن زہیر. تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ، اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں. تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے، لیکن اتنا تحمل نہیں
کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کر لیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.